علی محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت حبشہ۔ ہجرت کے لفظی معنی چھوڑنا ہے دینی یا دنیاوی مقصد یا کسی مجبوری کے تحت اپنی جائے سکونت شہر یا گاؤں یا رہنے کی جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل یا آباد ہونا ہجرت کہلاتا ہے، اور ہجرت کرنے والے شخص کو مہاجر کہتے ہیں۔ ہجرت حبشہ 2 دفعہ کی گئی۔ پہلی ہجرت حبشہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سے جب دین حق روز بروز پھلنے پھولنے لگا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستیاں بھی ایمان لے آئیں تو اسلام کو زبردست تقویت ملی۔ لیکن جیسے جیسے اسلام غربا، مساکین اور کمزوروں سے بڑھ کر ان معززین میں پھیلنا شروع ہوا تو قریش مکہ کی مخالفت اسی قدر تیز ہوتی گئی۔ کافروں نے غریب مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جسے مسلمان تو اسلام کی خاطر اور اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر برداشت کرتے رہے۔ اور اعلان نبوت کے 4 سال جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا تو مسلمان محفوظ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ابتدا میں یہ عمل معمولی تھا، لیکن یہ روز بروز ظلم و ستم کا سلسلہ بڑھتا گیا اور نبوت کے 5ویں سال کے درمیان میں ظلم و ستم کا سلسلہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم خار امت ان بے گناہوں پر یہ ظلم و ستم برداشت نہ کر سکے تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے دین اور جان کی حفاظت کے لیے حبشہ، جس کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے، جو کہ ایک مسیحی ملک اور ایک انصاف پسند حکمران اسحمہ المعروف نجاشی کی راجدھانی ہے، وہ ایک عادل اور رحم دل بادشاہ ہے اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا نہ ہونے دیتا ہے، کی طرف ہجرت کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ماہ رجب میں نبوت کے 5ویں سال صحابہ اکرام کے پہلے گروہ نے کی، جس میں 12 صحابی مرد اور 4 صحابہ عورتیں شامل تھیں، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس قافلہ کے امیر بھی تھے، اور ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بھی تھیں، اس قافلہ میں شامل تھے۔ ہجرت حبشہ دوسری دفعہ۔ حبشہ کی طرف دوسری ہجرت جو کہ جس سال میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی تھی اسی سال میں ہی واقعہ ہوئی۔ اس وقت واقعہ یہ پیش آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں قریش کے ایک بہت بڑے مجمع کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک انتہائی خوبصورت اور عظمت لیے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے اور انہیں اپنا ہوش نہ رہا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَسَجَدُوا إِلَّا وَعْبُدُوا اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو والی آیت تلاوت کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں چلے گئے
تو ان کفار میں سے کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدہ میں گر پڑے۔ اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو ہوئی کہ مکہ میں حالات بدل گئے ہیں اور حالات درست ہیں، لیکن اس کی اصل صورتحال اور وجہ سے وہ بے خبر رہے اور یہ سمجھے کہ شاید قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے شوال کے مہینے میں مکہ واپسی کی راہ لی، لیکن جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم فاصلے پر پہنچے تو انہیں اصل حقیقت حال کا پتہ چل گیا۔ کچھ لوگ تو حبشہ واپس چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد مہاجرین پر خصوصاً اور مسلمانوں پر عموماً قریش کا ظلم و ستم اور بڑھ گیا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو دوبارہ پھر حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ صحابہ اکرام کے دوسرا گروہ جس میں 82 صحابی مرد اور کم و بیش 20 صحابیہ عورتیں شامل تھیں جنہوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ مہاجرین کے اخراج کی کوشش۔ اسمہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ قریش کو جب اس کے حسن سلوک کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بڑا پیچ و تاب کھایا اور آخر میں یہ طے کیا کہ شاہ نجاشی کے پاس ایک وفد جائے جو جا کر یہ ارداشت پیش کرے کہ ہمارے مجرموں مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے عبداللہ بن ربیع اور اس مہم کے لیے عمرو بن عاص منتخب ہوئے۔ یہ لوگ ہدیے اور تحفے تحائف لے کر حبشہ پہنچے اور سب سے پہلے وہاں کے پادریوں سے ملے، ان کو تحفے تحائف پیش کیے اور انہیں اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے راہ ہموار کرنے کا کہا۔ پھر نجاشی شاہ حبشہ اسمہ کے دربار میں بازیابی حاصل کی اور نذرانے پیش کیے۔ نجاشی نے آمد کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے اپنا مطالبہ ظاہر کیا۔ نجاشی نے پادریوں سے دریافت کیا تو انہوں نے بھی یک زبان ہو کر ان کے مطالبہ کی تائید کی، لیکن شاہ حبشہ نے کہا میں ان لوگوں سے خود بالمشافہ ملوں گا اور گفتگو کروں گا۔ اگر وہ لوگ جیسا کہ تم کہتے ہو مجرم ثابت ہوئے تو ان کو واپس کر دوں گا، ورنہ جو میری پناہ میں آ گیا ہے اس پر ظلم روا نہیں رکھا جا سکتا۔ وفد نے جا کر مسلمان مہاجرین کو ریاست کے مجرم اور مذہب کے باغی بنا کر واپس طلب کیا تھا۔ مسلمان مہاجر جب دربار میں بلائے گئے تو اسمہ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم نے کون سا دین اختیار کیا ہے جو نہ نصرانیت ہے، نہ بت پرستی ہے اور نہ کسی دوسری قوم کا دین ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکالت کی اور برسر دربار ایک بہت ہی مؤثر اور دل نشین تقریر کی، جس میں نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور اسلام کی اخلاقی خوبیاں بیان کی۔ جواب دیتے ہوئے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار نجاشی میں کہا ہم جاہل تھے، ہماری یہ حالت تھی کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، فسق و فجور اور فحاشی میں مبتلا تھے، بے حیائی کے مرتکب تھے، ظلم کرنے پر فخر کرتے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ برا برتاؤ رکھتے تھے، ہر کمزور کو طاقتور دباتا اور کھا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو اپنی عیاشی کا سامان سمجھتے تھے، لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تب ہم میں سے اللہ نے ایک ایسا پیغمبر مبعوث کیا جس کی امانت و دیانت، حسن و اخلاق، کردار و گفتار اور نسب کو ہم سب جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا اور ہمیں کہا کہ ہم صرف اسی ہی کی عبادت کریں اور اپنے آباء و اجداد کے طریقہ عبادت بت پرستی کو چھوڑ دیں، ہمیشہ سچ بولیں، امانت ادا کریں، آپس میں صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، حرام باتوں اور خون ریزی سے باز آ جائیں،
بے حیائی سے بچیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، یتیموں کا مال کھانے سے توبہ کریں، پاک باز عورتوں پر تہمت لگانے سے باز رہیں۔ خدائے واحد و تنہا کی عبادت کا حکم دیا اس نے، اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، بیٹیوں کو بھی بیٹوں کی طرح پیار کریں، عورتوں کو عزت دیں۔ ہم نے اس کو مانا اور اس پر ایمان لائے۔ اب جب ہم شرک چھوڑ کر، بت پرستی چھوڑ کر خدا پرستی اختیار کر چکے اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا، اس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے لگی کہ ہم خدا پرستی کو چھوڑ کر واپس جہالت اور بت پرستی شروع کر دیں۔ اس کے بعد شاہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کا کچھ حصہ پڑھنے کی فرمائش کی، تو انہوں نے بھرے دربار میں سورہ مریم کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی، جس کو سن کر نجاشی پر اور اہل دربار پر رقت طاری ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان فدایان اسلام کو قریش کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ جب قریش کے وفد کو پہلے روز ناکامی ہوئی تو انہوں نے دوسرے روز بھی کسی طرح سے دربار میں رسائی حاصل کی اور شاہ نجاشی کے سامنے عرض کی کہ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا جائے۔ مسلمان مہاجر پھر بلائے گئے۔ ان کے لیے یہ بڑی آزمائش کا وقت تھا کہ اگر سچ کہتے ہیں تو شاہ نجاشی ناخوش ہوتا ہے، اور اس کے خلاف کہتے ہیں تو دین کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے۔ آخر کار انہوں نے یہ طے کیا کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں سچ ہی بولنا ہے۔ اس روز بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو گفتگو کے لیے منتخب کیا گیا۔ شاہ حبشہ نجاشی نے مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ دریافت کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہماری کتاب کی روح سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور روح القدس ہیں۔ نجاشی نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا اور ہمارے عقیدے کا فرق اس لکیر سے زیادہ نہیں ہے، اور پھر وفد سے مخاطب ہو کر کہا، ایک پہاڑ سونے کے بدلے بھی ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اور دربار کے طریقہ کار کے تحت پادری اس پر بہت ناراض ہوئے، لیکن نجاشی پر کسی کی ناراضگی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ قریش نے جو تحفے تحائف نجاشی کے حضور پیش کیے تھے وہ بھی سب ان کو واپس لٹا دیے گئے۔ قریش کی سفارت ناکام ہوئی اور وفد وہاں سے نامراد مکہ واپس چلا آیا۔ نجاشی حبشہ کے بادشاہ کا شاہی لقب تھا۔ ہجرت کے وقت جو نجاشی بادشاہ حکمران تھا اس کا نام اسمہا، باپ کا نام ابہر تھا، اور دنیا عرب میں یہ بادشاہ اپنے عدل و انصاف، رحم دلی اور دریا دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ نجاشی شاہ حبشہ کا قبول اسلام۔ دربار نجاشی کا واقعہ خود اس کے اسلام لانے پر شاہد ہے۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ہے کہ نجاشی نے کہا، میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ کے رسول ہیں اور وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت اسلام بھی کی تھی۔ نجاشی کی وفات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ 630 عیسوی ماہ اکتوبر 9 ہجری کو نجاشی فوت ہوا، اور ہمارے نبی غمخوار امت اور محسن انسانیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے اسی روز ان کی موت کی اطلاع مل گئی، اور آپ نے بڑے رنج و غم کے ساتھ مدینہ میں صحابہ کے سامنے ان کی موت کا اعلان کیا اور فرمایا
मुसलमानों, तुम्हारे बरादर साले अस्मा नजाशी ने इंतकाल किया है, इनके लिए दुआ व इस्तगफार करो। ये कहने के बाद आप मुसल्ला की तरफ तशरीफ़ ले गए, लोगों की सफ़बंदी की और 4 तकबीरें कहीं और सहाबा के साथ उनकी नमाज जनाजा अदा फरमाई। इसको गायबाना नमाज जनाजा कहना दुरुस्त ना होगा, क्योंकि रवायात में आया है कि शाह हबशा के जनाजा को हजूर के सामने कर दिया गया और आपने इस पर नमाज जनाजा पढ़ी, तो ये गायबाना ना हुई। तफसीर की रवायतों में कुरान की इन आयात में दूसरे अहले किताब के साथ शाह नजाशी भी मुराद लिए गए हैं। तर्जमा: और बेशक अहले किताब में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अल्लाह के आगे इज्जत व नियाज का मुजाहरा करते हुए अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं, उसकी किताब पर भी जो तुम पर नाजिल की गई है और उस पर भी जो उन पर नाजिल की गई थी, और अल्लाह की आयतों को थोड़ी सी कीमत लेकर बेच नहीं डालते। ये वो लोग हैं जो अपने रब के पास अपने अजर के मुस्तहिक हैं। बेशक अल्लाह हिसाब जल्द चुकाने वाला है। एक जगह पर है तर्जमा: और जब लोग वो कलाम सुनते हैं जो रसूल पर नाजिल हुआ, तो चूंकि उन्होंने हक को पहचान लिया होता है, इसलिए तुम उनकी आंखों को देखोगे कि वो आंसुओं से बह रही हैं और वो कह रहे हैं कि है हमारे परवरदिगार, हम ईमान ले आए हैं, लिहाजा गवाही देने वालों के साथ हमारा नाम भी लिख लीजिए। शाह हबशा नजाशी आला इखलाक, शाहाना औसाफ, अदलो इंसाफ, रहमो करम और राया परवरी के अलावा आम इंसानी इखलाक व औसाफ से भी मुतसिफ थे। अपने मुल्क में मजलूम व सितम रसीदा मुसलमानों के साथ उसने जो हुस्न सलूक किया, इस एहसान से उम्मत मुस्लिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा गरां बार रहेगी। अल्लाह पाक उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे। अल्लाह पाक से दुआ है कि वह हमें बारगाह रिसालत का बाअदब बनाए, अपना और अपने नबी का इश्क अता फरमाए और नफ्स, हमजाद और शैतान के शर से बचाए। अल्लाह हमें अच्छे कामों की और अच्छी अच्छी नीयतें करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है कि वो हमें राह हक पर चलने की, हक बात कहने की, सुनने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब की जान आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जो शख्स मेरी उम्मत में नेकी फैलाए और अच्छी बात पहुँचाए तो अल्लाह इससे प्यार करता है और जन्नत इसका मुकद्दर है। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसों मजबूर की। जिस किसी ने भी दुआ के वास्ते या रब कहा, कर दे पूरी आरजू हर बेकसों मजबूर की। आमीन बिजाह नबीउल करीमुल अमीन। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।